اچھی بات ہے کہ اہل سنت کے علماء اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ماہ رمضان المبارک میں بیان کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنی عقل کو بھی قوم کھول کے رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ان کی لاسٹ ڈیفنس لائن ہے جس پر یہ عمل پیرا ہے۔ اب یہ لاسٹ ڈیفنس لائن جملہ میں نے کیوں کہا ہے؟ پچھلے کئی اشروں سے جو تیزی کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام دنیا میں پہنچا ہے اور لوگ اہل بیت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ایک تو تیزی سے کنورژن بھی ہو رہا ہے کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور مکتب تشیع میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مکتب تشیع میں داخل تو نہیں ہوا، اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اتنا جان چکا ہے کہ اہل بیت حق پر ہیں۔ اب یہ جو مسلسل اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میڈیا پر بیان کر رہے ہیں لوگ، یہ ان کی لاسٹ ڈیفنس لائن ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ وہ نوجوان جو اہل بیت کو جاننا شروع ہو گئے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہیں روکے رکھیں، آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہ ہے لاسٹ ڈیفنس لائن کہ وہ نوجوان جو اہل بیت کو اب جان رہا ہے، یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ علی ولی اللہ تک آ گیا ہے تو اب فضائل اہل بیت بیان کر کے اسے یہیں روک لو، کہیں خلیفۃ بلا فصل تک نہ پہنچ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ جو سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اہل سنت کے علماء بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگ جو عزاداروں کو غالی اور نصیری کہتے ہیں وہ ان کے ویڈیوز کو بہت تیزی سے شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ لاسٹ ڈیفنس لائن کا معنی سمجھ میں آیا آپ کو کہ یہ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل تیزی سے میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ نوجوان جو اہل بیت کے نور کو اور اہل بیت کی خوشبو کو پہچان رہا ہے، یہ اب اسے روکنا چاہتے ہیں کہ بھائی اہل بیت تو ہمارے پاس بھی ہیں، تو پھر اب یہیں رک جاؤ، وہاں کیوں جاتے ہو؟ کمال یہ ہے کہ مجھے کسی نے آج ویڈیو بھیجی کہ ایک عالم دین اہل سنت کے ٹیلی ویژن پہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل، تو میں ظاہر ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ ہزاروں فضائل جو مولا علی کے پیغمبر نے بیان فرمائے اور کتب اہل سنت میں بھی موجود ہیں، کیا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشر، کیا پیغمبر نے ان سارے فضائل تفریح تباہ کے لیے بیان کیے تھے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ تمام علماء اہل سنت سے سوال ہے۔ یعنی ایک طرف آپ اقرار کر رہے ہیں کہ مولا علی کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی قرآن حکیم کی، ایک طرف آپ اقرار کر رہے ہیں کہ احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ جتنے فضائل اہل بیت کے نبی نے بیان کیے، مولا علی کے بیان کیے جتنے فضائل نبی نے، اتنے فضائل کسی صحابی کے بیان نہیں کیے، لیکن رزلٹ کیا دیتے ہیں آپ؟ فضیلت علی ترتیب خلافت، رزلٹ تو یہی دیتے ہیں نا۔ تو یہ سارے فضائل نبی نے بس ایسے ہی بیان کر دیے۔ یہ سوال ہے میرا علماء اہل سنت سے، کیا ایسے ہی فضائل بیان کر دیے؟ اسی پر کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ کے جب نتیجہ آپ کے نزدیک جب آپ نتیجہ 0 دے رہے ہیں، نتیجہ تو آپ کے آخر میں سارے فضائل بیان کرنے کے بعد مفتی صاحب کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ فضیلت علی ترتیب خلافت۔ تو قوم ذرا آنکھیں اور کان کھول کے رکھے، فوراً ابو موسیٰ اشعری کی طرح بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یعنی اب آپ سمجھے لاسٹ ڈیفنس لائن سے کیا مراد ہے میری، کہ وہ روکنا چاہتے ہیں ہم کو اہل بیت کے فضائل بیان کر کے کہ بھائی یہیں تک رک جاؤ، آگے تک نہ جاؤ، کیونکہ اگر یہ نہیں روکیں گے اہل بیت کے فضائل بیان کر کے، کیونکہ یہ معجزہ ہے اہل بیت کا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ اب وہ مجبور ہیں فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے۔ اگر فتح کے غاصب کو چھپانا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اب ان کے پاس نہیں ہے کہ بیٹھ کر علی علی کریں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ دیکھیے جب اہل بیت کا نام سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا میں پھیلنا شروع ہوا اور عرب کنٹریز میں تیزی سے کنورجن شروع ہوا اور لوگ شیعہ ہونا شروع، تو 2 طرح کے ریاکشنز آئے۔ آپ دیکھیں ذرا میڈیا کو، خصوصاً کے ساتھ نوجوان اس بات کو سنیں۔ ایک طرف سے تیزی سے ناسبیت بڑھی، وہ لوگ تو دیکھیں 2 طرح کے طبقے وجود میں آئے، ایک طرف آپ کو ناسبیت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف وہ اہل سنت کے علماء جو تیزی کے ساتھ فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں مسلسل۔ تو یہ 2 ریاکشن کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ ایک طرف سے ناسبیت کو بڑھنے دو
تاکہ اہل بیت کے خلاف کام ہو، دوسری طرف فضائل اہل بیت بیان کرو تاکہ جو ادھر جا رہے ہیں وہ یہیں رک جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم سے تو یہ تقاضا ہے کہ دشمن اہل بیت پہ لعن نہ کرو، اور خود فضیلت علی ترتیب خلافت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کبھی غور کیا آپ نے اس بات کے اوپر؟ کیونکہ کہیں وہ جو تولا تک آ گیا ہے جوان، کہیں وہ تورا تک نہ پہنچ جائے، اس لیے فضائل اہل بیت میڈیا پہ بیان کر کے انہیں وہاں روکا جا رہا ہے۔ یہ ہے لاسٹ ڈیفنس لائن، یہ مانا ہے لاسٹ ڈیفنس لائن کے جو میں عرض کرتا ہوں۔ اور دوسری آخری بات یہ کہ جب بھی اس طرح کی آپ حالات کو دیکھیں تو وہ یہ نہیں کہ کسی چیز کو فوراً کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کل پاکستان میں ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ صاحب وہ ایکول سب کو موقع دیا جائے، برابر کا موقع دیا جائے اپنی بات کو کہنے کا۔ ہو رہی ہے نا سیاست میں، دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ صاحب وہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ جب سیاست میں یہ بات کرتے ہو، مذہب میں یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے تو مطالبہ ہے کہ سب چھوڑ دیں، اور آپ ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایک بات کو بھی چھوڑنے پہ تیار نہیں، اور سارے مطالبے آپ سے ہیں کہ لعن آپ نہ کریں، تورا آپ نہ کریں، یہ نہ کہیں، وہ نہ کہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کہ صاحب دنیا یہ کہتی ہے اور دنیا وہ کہتی ہے، دنیا تو آپ کے سیاہ لباس پہننے کا بھی مذاق اڑاتی ہے تو وہ بھی چھوڑ دیجیے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ بات جو حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت ضروری تھی بتانا، کہنا، تاکہ میڈیا پہ بھی پہنچ جائے کہ کبھی بھی فوراً دھوکے میں مت آ جائے گا کہ ذرا سے کسی نے اہل بیت کا نام لیا اور ہم فوراً جناب اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ سمجھیں کہ کس طرح سے تشیع کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، کیونکہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل اور حق فدق کو چھپا لیا جائے، باقی سب چیزوں پہ آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہے۔ ایسا ہے یا نہیں کہ بھائی منصوص من اللہ ڈیوائن امامت کی بات نہ کرو، فضائل تو سب بیان کر رہے ہیں کہ کہیں ڈیوائن امامت تک نہ پہنچ جائے، اس کو یہ سمجھ میں نہ آنا شروع ہو جائے کہ کب کہاں کس کا حق کس نے غصب کیا، اور اب وہ روکنے کے لیے کوئی اور ٹول کارآمد نہیں ہے، اس لیے فضائل اہل بیت کو میڈیا پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی اور ٹول کارآمد نہیں ہوگا، کیونکہ اہل بیت کا معجزہ ہے کہ اہل بیت کی خوشبو اس طرح سے پھیل رہی ہے دنیا میں کہ اب آپ روک نہیں سکتے۔ یہ ضیاء بھائی بیٹھے ہیں، وہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ ایک ہی مضمون جنگ اخبار میں چھپے گا، اس میں جو چاہیں گے آپ ایڈٹ کر دیں گے، سال میں ایک مولا علی پہ جناب رنگین ایڈیشن نکلے گا جو اس میں آپ جیسا چاہیں گے ایڈٹ کر کے اور کاٹ کے اور لوگوں کو۔ اب وہ زمانہ نہیں، اب تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کوئی بات کہیں لاکھوں میں وہ شیئر ہو جاتی ہے، تو اب آپ اہل بیت کے نام کو روک نہیں سکتے اللہ کہ اپنی لاسٹ ڈیفنس لائن پہ عمل کرتے رہیے۔ لیکن ہمیں اس بات کو، ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو میں برادران اہل سنت کو ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی کی ہار یا جیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ در اہل بیت تک آتے ہیں اور حق کو پہچانتے ہیں تو یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ہم اپنی فتح کے جھنڈے نہیں گاڑنا چاہتے، ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حق تک آ جاتے ہیں تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو بات نہ شیعہ ہونے کی ہے نہ سنی ہونے کی، بات صرف یہ ہے کہ اہل بیت سے اپنے معاملے کو درست کریں، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ یہی بات دنیا کو سمجھ آنا شروع ہو گئی، کیونکہ صرف اگر بعض احادیث کو دیکھ لیں تو صرف وہ حدیثیں کافی ہیں کہ اگر اس کا آپ ایک تقابل کریں قرآن سے تو مولا علی کا خلیفہ بلا فصل ہونا، معصوم ہونا، نبی کا وصی ہونا، نبی کا وزیر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ احادیث جو منابع اہل سنت میں آئی ہیں، شیعہ کتابوں کی بات نہیں۔ ایک مثال لے لیجیے، حدیث منزلت، پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے جا کے بڑے بڑے اکابر اہل سنت میں محدثین نے لکھا ہے، اور نبی نے صرف حدیث منزلت کو غزوہ تبوک کے موقع میں نہیں ارشاد فرمایا تھا، جب مکے میں اور پھر مدینے میں جب ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا مزاج دیکھ کر، جس کا جیسا مزاج تھا اس کا بھائی بنا دیا، اور جب مولا علی نے کہا کہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو نبی نے کیا کہا کہ یہ صحابی ایک دوسرے کے آپس میں بھائی ہیں، انت اخی فی الدنیا و اخی فی الاخرہ، علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے۔
اللهم صل